لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 3505۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے ایک ایسا سوال کیا کہ بعد میں نے چاہا کہ میں نے نہ کیا ہوتا۔ میں نے کہا، ہے میرے رب، مجھ سے پہلے کئی رسول ہو گزرے ہیں، تو نے کسی کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، کوئی تیری توفیق سے مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ آپ کو پتہ، حضرت سلیمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوائیں مسخر کر دی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی تھی کہ حضرت عیسیٰ جو تھے، مردے کو کہتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، اور زندہ ہو جاتا تھا۔ تو میں نے کہا، ہے میرے رب، مجھ سے پہلے کئی رسول ہو گزرے ہیں، تو نے کسی کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، کوئی تیری توفیق سے مردوں کو زندہ کرتا تھا، اور تو نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا میں نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا اور تجھے جگہ نہیں دی؟ الم اجد کا یتیمن فآوا، کیا میں نے تجھے یتیم نہ پایا تو میں نے تجھے جگہ دی؟ اللہ کے رسول، آپ کو پتہ، یتیم پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی محبت پیدا کر دی اپنے دادا کے دل میں کہ ان کے دادا جو تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر ان کو محبت دی۔ اور پھر جب دادا 8 سال کی عمر میں دادا فوت ہو گئے تو پھر ابو طالب کو انہوں نے نصیحت کی۔ ابو طالب ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور ان کو کہا کہ اس کی ذمہ داری تم نے اٹھانی ہے، اور ابو طالب اپنے مرتے دم تک وہ یہ ذمہ داری اٹھاتے رہے، ایمان نہیں لائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی نہیں کی۔ یہ کوئی خاص اللہ کا معجزہ تھا۔ تو کیا میں نے تجھے یتیم نہ پایا اور تجھے پناہ نہیں دی، تجھے راستہ بھولا ہوا پایا اور تجھے ہدایت نہ دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سخت پریشان ہوتے تھے، دیکھتے تھے لوگ کس طرح شرک کرتے ہیں اور کس طرح اللہ کا گھر موجود ہے، اور اللہ کے گھر میں ایک اللہ ہی کی عبادت نہیں ہوتی، باقی ہر ایک کی عبادت ہوتی۔ اور پھر اپنے معاشرے کی جو دوسری برائیاں تھیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل و غارت عام تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں نکل آتی تھیں، تو پریشان ہوتے رہتے تھے کہ یہ برائیاں کیسے ختم ہوں گی۔ تو کیا تجھے راستہ بھولا ہوا تجھے پایا، لیکن تجھے ہدایت نہیں دی، تجھے نبوت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تمہیں ہدایت دی؟ کیا تجھے نادار نہ پایا اور تجھے مالدار نہ بنا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال آپ کو دے دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، کیا میں نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا، تیرا بوجھ نہیں اتارا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے چپ چپ کرا دیا۔ میں نے چاہا کہ میں نے یہ سوال نہ ہی کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے وہ احسانات ظاہر کیے تھے، وہ احسانات آپ کو بتائے تھے جو کہ ظاہر اور باہر تھے۔ سب سے پہلی بات کہ تو یتیم تھا، میں نے تجھے پناہ دی، اور ایسی پناہ دی کہ ابو طالب نے مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
تجھے راستہ بھولا ہوا پایا اور تجھے نبوت عطا کر دی، تجھے غریب پایا اور تجھے مالدار ترین کر دیا، پھر تیرا سینہ کھول دیا، تیرے بوجھ تیرے سے اتار دیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، تو نے واقعی میرے بوجھ اتارے، تو نے یہ واقعی سب کچھ مجھے دیا۔ اور پھر میں نے چاہا کہ میں کاش اللہ سے یہ سوال ہی نہ کرتا۔ اور اس کے بعد ایک اور احسان جو کہ اس سے اگلی آیت میں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے تیرا سینہ نہ کھولا، تیرے سے تیرا بوجھ نہ اتارا؟ الذی انقض ظہرک، وہ جس نے تیری کمر توڑ دی تھی۔ یہ بوجھ کون سا تھا؟ کیا آپ نے کسی کا قرضہ دینا تھا؟ کیا نعوذ باللہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کر دی تھی؟ نہیں، یہ بوجھ تھے اپنی قوم کی اصلاح کے، شرک و بدعت ختم کرنے کے، یہ قوم تھی اپنی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تھی۔ حدیث نمبر 3508، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف الفضول میں حاضر تھا۔ میں اس وقت بچہ تھا، اب بھی میں ایسے عہد پیمان کو سرخ اونٹوں کے عوض توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حلف الفضول کیا چیز ہے؟ اصل بات ہے کہ قبیلہ زبید کا ایک آدمی جو تھا مکہ آیا، وہاں پہ آس بن وائل ایک سردار نے اس کا مال خریدا، لیکن پیسے دینے میں ڈنڈی ماری۔ اس نے ہر ایک سے فریاد کی کہ میرا حق اس سے دلوا کے دو، چونکہ آس بن وائل ایک بڑا سردار تھا، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہ اٹھا۔ اس نے پھر کیا کیا کہ بیت اللہ کے بالکل سامنے ہے جبل ابو قبیس، اس پر کھڑا ہو گیا، اور اس نے بڑی اونچی آواز میں لوگوں کو اپنی داستان سنائی کہ میرے پاس یہ ظلم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کچھ لوگ جو تھے وہ عبداللہ بن جدعان ایک اور سردار تھا، اس کے گھر اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ آئندہ سے کسی پر بھی اللہ کے گھر میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی پر ظلم ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو اس جو تھا معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ اس معاہدے میں شامل تھے ان کے ناموں میں فضل کا نام شامل تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف الفضول میں حاضر تھا۔ میں اس وقت بچہ تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی 15 سال تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ کسی پر بھی ظلم ہو تو اس کو اللہ کے گھر میں مکہ شہر میں کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کسی پر ظلم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اب بھی اگر ایسا کوئی وعدہ میرے سامنے پیش کیا جائے تو میں اس وعدے میں ضرور شامل ہوں گا اور اسے ہر قیمت پر نبھانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث نمبر 3512، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا دیدار کیا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور اس شخص کے لیے 7 خوشخبریاں ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لایا۔ اتنی بڑی بات، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا، اس کے لیے تو ہوئی ایک خوشخبری، اس نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی ہدایت کو سنا، اس کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اور جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں پڑھا سنا اور ایمان لے آئے، تو جنہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور جنہوں نے آپ کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لائے، صرف آپ کے بارے میں سن کے، آپ کے بارے میں پڑھ کے،
ان کے لیے ایک نہیں، ان کے لیے 7 خوشخبری ہیں۔ کس نے دیں؟ میرے نبی نے دی۔ اسی طرح جس مومن آدمی نے صحابی کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری، جس نے تابعی کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جس نے تبع تابعی کو بھی دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جو مجھ پر ایمان لایا اس پر بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوشخبری میں شریک کرے۔ ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے رسول کے بارے میں پڑھا، ہم نے اللہ کے رسول کے بارے میں سنا اور ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو اللہ کے نبی نے 7 خوشخبریاں تھیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ ڈیلنگ کی، آپ کے ساتھ وقت گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو ہمارے نبی نے 7 خوشخبریوں کا حقدار قرار دیا تھا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان میں شامل فرما۔ حدیث نمبر 3521۔ مسور کہتے ہیں کہ حسن بن حسن نے میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے قاصد سے کہا اسے کہنا کہ وہ مجھے شام کو ملے۔ میں نے مسور سے شام کے وقت کے مطابق ملاقات کی۔ مسور نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا اللہ کی قسم مجھے کوئی نسبی اور ازدواجی رشتہ و قرابت تمہارے حسب و نسب اور ازدواجی تعلق اور قرابت سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت علی نے کیا کیا کہ حضرت فاطمہ بھی زندہ تھیں، ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، لوگوں کا خیال ہے آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں غیرت مند نہیں ہیں، یہ دیکھیے علی ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا تھا میں حلال کو حرام نہیں کرتا، یعنی یہ نکاح جائز ہے، لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں عورتوں کو، ایک ابو جہل کی بیٹی کو اور ایک حضرت فاطمہ کو، اللہ کے رسول کی بیٹی کو ایک جگہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کے ساتھ کی دشمنی کے دوران بہت سی ایسی باتیں ہوئیں، اور اگر یہ دونوں خواتین ایک گھر میں اکٹھی ہو گئیں، ہو سکتا ہے کوئی موقع ایسا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی ہیں۔ اور اس وقت آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مجھے بھی وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو اس کو تکلیف دیتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ تو اس لیے حضرت مسور جو تھے ان کو حسن بن حسن نے ان کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ حسن بن حسن آپ سمجھ رہی ہیں، ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا، اور ان کے گھر میں حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی پہلے۔ تو حضرت مسور نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے مجھے آپ کو رشتہ دینا بڑا پسند ہے، مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے آپ کے گھر میں حضرت فاطمہ کی بیٹی موجود ہے، اور اگر میں نے اپنی بیٹی آپ کو دی اور اس کے ساتھ حضرت فاطمہ کی بیٹی کو تکلیف ہوئی، تو حضرت فاطمہ کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی کو کہ بیٹی کے اوپر میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں تو اس کے ساتھ حضرت فاطمہ کی بیٹی کو تکلیف ہو، اور اس کے ساتھ حضرت فاطمہ کو تکلیف ہو، اور حضرت فاطمہ کی تکلیف کے ساتھ اللہ کے رسول کو تکلیف ہو، تو میں یہ رشتہ یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ بن جاؤں۔ قیامت والے دن سب رشتے منقطع ہو جائیں گے، ما سوائے
میرے نسب، رشتہ، قرابت اور دامادگی کے قیامت والے دن کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، صرف ایک رشتہ باقی ہوگا، جس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، یا نسب کا ہوگا یا رشتہ اور قرابت سسرال کا ہوگا۔ یہ رشتہ جو ہے یہ باقی رہے گا، اور کوئی رشتہ قیامت والے دن باقی نہیں رہے گا۔ تو تم غور کر لو، تمہارے گھر حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، اگر میں نے اپنی بیٹی سے بھی تیری شادی کر دی اور وہ پریشان ہوئی، تو اس صورت میں میرا اور میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ صحابہ کتنی دور کی سوچا کرتے تھے، کہنے لگے کہ تیرے گھر میں حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے اور میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے اوپر دیا، اس کے ساتھ وہ پریشان ہوئی، ان کے ساتھ حضرت فاطمہ پریشان ہوئی، حضرت فاطمہ کی پریشانی کے ساتھ اللہ کے رسول پریشان ہوئے، بتاؤ میرا اور میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہاں یہ واقعی معذور ہے، اور انہوں نے پھر رشتے کی بات چیت جو تھی وہ ختم کر دی۔ حدیث نمبر 3522، حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 خصلتوں کی بنا پر فضیلت دی۔ ام ہانی جو ہے یہ حضرت علی کی بڑی بہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن۔ ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 خصلتوں کی بنا پر فضیلت دی ہے۔ انہیں اس بنا پر فضیلت دی کہ انہوں نے 10 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ صرف قریشی ہی اس کی عبادت کرتے تھے، باقی قبائل تو اپنے اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اصل میں ہوتا یہ یوں تھا کہ ہر قبیلے نے اپنا بت لا کے بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اسی لیے بیت اللہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ تو قریش کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور باقی لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قریش کو اس وجہ سے بھی فضیلت دی کہ اس نے ہاتھیوں والے لشکر کے دن ان کی مدد کی، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ اب قریش کی فضیلت کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو پتہ ہے ابراہہ نے بیت اللہ پر حملہ کر دیا۔ اس نے صنعاء یمن میں بیت اللہ کے مقابلے میں ایک بہت بڑا گرجا بنایا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ بیت اللہ کی وجہ سے عرب لوگوں کو جو معاشی، جو سیاسی اور جو دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ سارے فوائد جو ہیں یہ اس کے بنائے ہوئے گرجے کے لوگوں کو حاصل ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ صرف اس کے گرجا بنانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ اللہ کا گھر تھا۔ اسے بڑا سخت غصہ آیا، اس نے سوچا میں بیت اللہ کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ 60,000 افواج کا ایک لشکر لے آیا، اس میں ہاتھی بھی تھے، اسی لیے انہیں اصحاب الفیل کہتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو اس وقت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے وہ اس وقت سردار تھے۔ عبد المطلب اس وقت بیت اللہ میں آئے، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ جس کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اللہ یہ لوگ اتنا بڑا 60,000 کا لشکر لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت خود فرما۔ اور اللہ سے دعائیں کر کے، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے کیا کیا، پہاڑوں میں چھپ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے برابر جانور بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، ہر جانور کے پاؤں میں مٹر کے دانے سے ذرا بڑے کنکر تھے۔ وہ کنکر جس کو لگا وہ آدمی جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ خود جو تھا ابرہہ وہ بھی بھاگا وہاں سے، اور حال اس کا یہ ہو گیا تھا کہ اس کے جو پور تھے انگلیوں کے یہ جڑ گئے تھے، اس کا سینہ پھٹ گیا تھا، اس کے دل میں سے، اور اس کے سینہ پھٹ گیا، اس کے اندر سے دل باہر نکل آیا تھا۔ اس حالت میں یہ مرا، اور یہ سارا 60,000 کا لشکر جو تھا یہ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے چڑیوں جیسے جانور بیچ کر اللہ نے ان کو برباد کر دیا، اور کفار نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر اگلے 7 سال تک تمام مشرکوں نے شرک چھوڑ دیا،
اکیلے اللہ کی عبادت کی، اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھ چکے تھے۔ تو یہ دوسری وجہ تھی قریش کی فضیلت کی۔ تیسری بات انہیں اس بنا پر فضیلت دی کہ ان کے بارے میں قرآن مجید کی ایک مکمل صورت لإلاف قریش نازل کی۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش جو تھے یہ تجارت کیا کرتے تھے، ان کے دو قافلے ہوتے تھے، ایک قافلہ ان کا گرمیوں میں شام کی طرف جاتا تھا اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتا تھا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی جس میں کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ بھی ان کی ایک فضیلت کی وجہ ہے۔ دوسری بات ہے قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندانی سے تھے، آپ نے اس کے اندر خلافت رکھی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب کا تعلق قریشی سے تھا۔ اس کے علاوہ ان کو حجابہ کی ذمہ داری بھی دی گئی تھی۔ حجابہ کی ذمہ داری سے کیا مراد؟ بیت اللہ کو کس کے لیے کھولنا ہے اور کس کے لیے بند کرنا ہے، یہ نگرانی بھی قریشی کے سپرد تھی۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ عثمان کو بلایا تھا۔ طلحہ عثمان جو تھے یہ بیت اللہ کے کلید بردار تھے، اور آپ نے ان کو یہ چابی دی تھی اور کہا تھا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں کہ آج بھی طلحہ عثمان کے خاندان میں ہی بیت اللہ کی چابی ہے۔ تو بیت اللہ کی حفاظت اور نگرانی، اس کا دروازہ کھولنا، بند کرنا، کلید برداری کی ذمہ داری یہ بھی قریش کے سپرد تھی۔ اس کے علاوہ سقایا، آب زمزم لوگوں کو پلانا، یہ بھی قریشی کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ وہ ساری وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ حدیث نمبر 3528۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ابو بکر مدینہ کے کسی گوشے میں ایک آبادی میں تھے۔ اللہ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو حضرت ابو بکر ایک مدینہ کے نواحی آبادی میں جس کا نام سخ تھا وہاں رہتے ہوتے تھے۔ جب وہ آئے تو آپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، آپ کا بوسہ لیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنی پاکیزہ شخصیت ہیں، آپ زندہ ہوں یا آپ فوت شدہ ہوں، رب کعبہ کی قسم محمد فوت ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر انصاریوں کے پاس گئے۔ اب یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، حضرت عمر جیسا مضبوط آدمی جو تھا ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ حضرت ابو بکر جب آئے انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، بوسہ دے کے تو مسجد نبوی میں گئے تو وہاں پہ حضرت عمر تھے، کہہ رہے تھے جس نے یہ شخص کہا، جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ تو جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ کے پاس گئے تھے اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن حضرت عمر سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر جو تھے علیحدہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہاں پہ چند کلمات کہے کہ من کان یعبد محمدن فمحمد قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تو زندہ ہے اس کو تو موت نہیں آنی۔ اور ساتھ ہی وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو ایک رسول ہیں کہ اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت سنی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ آج پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر جب تبصرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا تب آیت نازل کی تھی۔ اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، گر پڑے، اور واقعی سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ادھر سے جب انصار کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا
امیر کے انتخاب کے لیے اپنی میٹنگ بلا لی۔ اب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو جب اس کی خبر پہنچی کہ انصار جو ہیں وہ امیر کا انتخاب کر رہے ہیں، تو یہ لوگ بھاگے وہاں پہ گئے، کیونکہ اگر وہ لوگ کسی امیر کا انتخاب کر لیتے بڑا مسئلہ مشکل ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر نے ان سے بات کی اور ان کے بارے میں نازل ہونے والی تمام آیات اور احادیث رسول ذکر کی، اور یہ بھی کہا، انصاریو تم جانتے ہو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلے تو میں انصار کی وادی میں ان کے ساتھ چلوں گا۔ ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ کیا تھا ان سب کا اعتراف کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ سعد، تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سعد جو تھے یہ انصار کے سردار تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، قریش خلافت کے معاملے کے ذمہ دار اور حقدار ہیں، نیکوکار لوگ نیک قریشیوں کے پیچھے چلیں گے اور برے لوگ برے قریشیوں کے ماتحت ہوں گے۔ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی وہ 7 وجوہات پڑھی ہیں جن وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قریش کو فضیلت دی تھی، اور ویسے بھی بڑی موٹی سی بات ہے، قریش جو تھے صدیوں سے بیت اللہ کی جو تھی بیت اللہ کو آباد کرتے چلے آ رہے تھے، حج کا انتظام کرتے تھے، بیت اللہ کا انتظام کرتے تھے، آب زمزم کا انتظام کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اس کے ساتھ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات پیدا کر دی تھیں کہ تمام عرب کے لوگ انہیں اپنا امیر ماننے کو تیار تھے۔ کسی اور قبیلے کے اندر وہ صفات موجود نہیں تھی۔ ویسے بھی ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ 7 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو فضیلت دی ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر نے حضرت سعد جو کہ انصار کے سردار تھے انہیں کہا کہ سعد تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قریش خلافت کے معاملے کے ذمہ دار ہیں اور حقدار ہیں، جو نیکوکار ہیں اور نیک قریشیوں کے فرما بردار ہوں گے، اور برے لوگ برے قریشیوں کے ماتحت ہوں گے۔ حضرت سعد کہنے لگے ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ اصل بات ہے حضرت ابوبکر نے ان کی جب قربانیوں کا اعتراف کیا اور انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھ دیا تھا ان کا اعتراف کیا، ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے، اور انہوں نے پھر اس بات پر اصرار نہ کیا کہ ایک امیر ہمارے اندر سے ہو اور ایک امیر تمہارے اندر سے۔ تو ویسے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اتنی خوبصورتی سے بات کی کہ حضرت سعد جو تھے وہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ تم سچ کہتے ہو، ہم تمہارے وزیر ہوں گے اور تم ہمارے امیر ہوگے۔ اور اس طرح کر کے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ اچھی طرح بات چیت کرنے سے اور اگلے کے احسانات کا اعتراف کرنے سے ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کرا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم